تو ناظرین، آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں کیو این ٹی ٹاک میں آج ہمارے خاص مہمان جناب عامر عابدی صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کے۔ آج آپ کے سامنے جو شخصیت ہمارے پردے پر اسکرین پر موجود ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بہترین ہونے والا ہے، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا دیکھیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور ایک نیا کام، ایک ایسا کام کہ جو کہ ابھی تک بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور سے ہم ان بچوں کی آج بات کریں گے جو ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، حفاظ ہیں ہمارے، اور ان کی ایک لائف، ان کی ایک لائن جو کہ دینی تو ہو جاتی ہے کلیئر، لیکن کہیں نہ کہیں دنیاوی اس سے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آج اسی کی پورتی کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں جناب عامر عابدی صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کے، اور فاؤنڈر ڈائریکٹر بھی ہیں ترقی فاؤنڈیشن کے۔ آپ سے سر پہلا سوال تھوڑا سا، ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کیا ہے، اس کے کیا کارنامے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں عابدی صاحب۔ جی انشاءاللہ۔ الرحیم، ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا خاص عنوان جو ہے وہ ہمارے حفاظ کرام جو ہیں ان کی بہترین عصری تعلیم کرا کے ان کو آگے اعلیٰ تعلیم، کالج، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور سے مظفر نگر، سہارنپور، فولت میں ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی ہے، اطراف میں یہ دینی تعلیم کے جو ہیں وہ گڑھ ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہر سال جو ہے فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر جو آگے عصری تعلیم لینا چاہتے ہیں اور آگے پروفیشنل کیریئرز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس طریقے کا سسٹم نہیں تھا جہاں کے اوپر ان کو 12th کر کے اور آگے کالج، یونیورسٹی ایجوکیشن میں جانے کا موقع ملے۔ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا خاص جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو جو حفاظ کرام ہیں ہم ان کو لیتے ہیں 12 سے 15 سال کی عمر کے فاؤنڈیشن کلاس میں، اور 5 سال میں ان کو 12th کلاس بورڈ ایگزامینیشن انگلش میڈیم سے کرا کے، اور ان کے انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے ان کو لا، انجینئرنگ، میڈیکل، ہیومینٹیز جو بھی الگ الگ شعبے ہیں اس کے بہترین کالج میں جانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اوکے، تو سر اس میں خاص طور سے آپ کا فوکس کن بچوں پر ہے، اور ان کی پڑھائی لکھائی کا بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اور اطراف میں ہم دیکھیں تو اسکولز بھی کئی ہیں اور مدرسے بھی الحمدللہ کافی ہیں۔ یہاں پہ ایک گیپ محسوس ہوا کہ بچے ہمارے حفظ کرتے ہیں اور اکثر 11-12 سال تک کی عمر میں وہ حفظ کر لیتے ہیں۔ اس میں چند بچے ہیں جو اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند یا اور بڑے دیگر مدارس میں جاتے ہیں، مگر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اس کے آگے جو ہے وہ نہ تو دینی تعلیم میں نہ دنیاوی تعلیم میں آگے جا پاتے۔ تو دنیاوی تعلیم میں اس لیے آگے اکثر نہیں جا پاتے کیونکہ ان کی جو ایک فاؤنڈیشن ایجوکیشن ہوتی ہے، اسکولی تعلیم، وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز محسوس کری گئی کہ بالخصوص ایسے اسٹوڈنٹس کو یہ فوکس کیا جائے جو ہمارے حفاظ ہیں، جن کا ذہن بہت ماشاءاللہ تیز ہے کیونکہ انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اور ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ عصری تعلیم میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی محنت سے اور وہ مقام حاصل کریں، اور آگے مختلف کیریئرز کے اندر وہ اپنے عقائد اور اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق اور ایک خدمت کے جذبے سے وہ آگے کام کر سکیں۔ تو اسپیشلی ہمارا فوکس جو ہے وہ حفاظ کو پریپیئر کرنا ہے فار ہائر ایجوکیشن۔ اوکے، اور اگر حفاظ ظاہر سی بات ہے اگر انگلش میڈیم یا ہندی، وہ سب کچھ تیاری آپ ہی کراتے ہیں انہیں بیسک سے؟ جی اچھا جی ہاں، کیونکہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں آج الحمدللہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% مدرسوں میں
कम व बेश कुछ न कुछ असली तालीम हो रही है, कहीं कम कम कहीं ज़्यादा। लेकिन सवाल आ जाता है मियारी तालीम का, क्योंकि अपना जो एक मामूल होता है और इसके लिए जितनी मेहनत बच्चों को करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है। तो इसलिए जब हम बच्चों को लेते हैं, उनका एक एडमिशन टेस्ट होता है, तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि कम से कम वो दर्जा 3 या 4 तक की अंग्रेजी, मैथ्स वगैरह का उनको एक्सपोजर हो, कितनी एक लेवल हो। और वहाँ से फिर पहले 2 साल, इसको हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं, उनको क्लास 9th के 9वीं क्लास के जो लेवल है मैथ्स का, अंग्रेजी का, साइंस का, उस पे लाने की एक खुसूसी तर्ज के ऊपर काम होता है, जिसको एक्सेलरेटेड लर्निंग कहा जाता है। और हमारे जो असातिज़ा हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के माहिरीन हैं और जामिया अलीगढ़, JNU ऐसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, BEd वगैरह का उन्होंने पूरे कोर्सेज किए हुए हैं, तो एक तदरीसी निज़ाम बना है, करिकुलम बना है, जिसमें हम इस 2 साल के वक्त में इन बच्चों को जो अक्सर क्लास 3 या 4 के लेवल के, 5 के लेवल के होते हैं, उनको हम क्लास 9 तक के लेवल पे ले आते हैं, और उसके बाद 10th, 11th और 12th वो सालाना एक सीक्वेंशियल तरीके से चलता है, और 5 साल में ये 12वीं कर लेते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 65 बच्चे जो हैं उन्होंने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, और अब वो 11th क्लास इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो मीडियम इसका CBSE है या UP बोर्ड का, कुछ बताएंगे इसमें? इस पे अभी काम चल रहा है। अभी हम जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं वो NCERT करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 5 एकड़ कैंपस है, और जो CBSE के नॉर्म्स हैं उस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग अब जारी है, और इंशाल्लाह अनकरीब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम CBSE एफिलिएशन करें, और आगे दूसरे बोर्ड्स भी हैं, IGCSE वगैरह है, उनको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा तदरीस से तालीम है, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोचेस कहते हैं, जहाँ तजुर्बाती तालीम, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क होता है, टिंकरिंग लैब वगैरह है साइंस के अंदर, तो ये तमाम वो तदरीस है, वो पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जो CBSE या IGCSE बोर्ड के लेवल पे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल के अंदर हम एफिलिएशन CBSE से ले लें। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि जो जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, अब वो आएंगे आपके इदारे में, वहाँ आने के बाद में आप उनको पूरी जो दुनियावी तालीम है उसका पूरा, मतलब कि उनको पूरा रंग रोगन कर देंगे, पूरा मकसद ये है हमारा। और आफ्टर 12th के बाद में क्या कोई हमने ऐसा कुछ प्लान किया है कि आफ्टर 12th अब इनको क्या कराना है? जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि खाली उनको एक डिग्री 12वीं की ग्रेजुएशन करा देना जो है वो मकसद नहीं है, और असल हम ये देखते हैं कि इन 5 साल में इन नौजवानों की एक बेहतरीन तालीम और तरबियत हो साथ साथ, तो इसलिए यहाँ के ऊपर, और ख़ास तौर से क्योंकि हुफ़ाज़ हैं और इनके सीने में कुरान है, और आगे जो चाहा जा रहा है वो ये कि ये एक रोल मॉडल बने, जिस शोबे में भी जाएं उसमें ये एक बहुत ही एक्सेलेंस के लेवल पे आगे काम करें। तो इसलिए यहाँ पे जो तैयारी होती है वो न सिर्फ अच्छे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बोर्ड्स को क्लियर कर लेना है, बल्कि उनके इंटरेस्ट को और एप्टीट्यूड को भी डेवलप करना, और 10th के बाद हम एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, और कौन सा मजमून और आगे उसके लिए क्या करियर्स हैं उसकी पूरी उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है। और कहीं ना कहीं पे हम ये मानते हैं कि हर शोबा अब अच्छा है, चाहे वो वकालत में जाएं या मेडिसिन में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं या ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, आलमियत में जाएं, लेकिन जो भी शोबे में आगे जाएं वो अच्छे उसूल, अखलाक और एक जो कुरान उनके दिल में है तो उसकी वो जीते जागते जो है वो एक मिसाल बन के जो है वो अपने अपने शोबों में काम करें। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि रिहायशी इदारा है तो इसलिए तालीम के साथ साथ पूरा तरबियत पे भी बहुत तवज्जो रहती है,
اور الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی کرام علماء کرام مسلسل جو ہماری اکیڈمی میں رہتے ہیں، اور ان کا جو دور ہے بچوں کا وہ بھی فجر و عشاء کے بعد جاری رہتا ہے. اور اس کے علاوہ فقہ ہے، سیرہ ہے، تاریخ ہے، اس کا بھی باضابطہ نظم رہتا ہے. تو اسکولی وقت میں جو میتھ، سائنس، انگلش وغیرہ پہ محنت رہتی ہے، اور باقی فجر اور عصر اور مغرب کے درمیان، پھر بعد میں عشاء کے بعد ایک پوری اس طریقے سے ایک نظم بنا ہوا ہے کہ ایک اچھی ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے. لگ بھگ حضرت اگر ہم کسی بچے کا ایڈمیشن اپنے ادارے میں ہمارا بچہ آتا ہے تو لگ بھگ اس کا جی، کیا خرچہ آتا ہوگا پورے سال کا؟ خرچہ جو ہے وہ اوسطاً سمجھ لیں ابھی 65,000 کے 70,000 کے درمیان ہے پورے سال کا خرچہ، جس میں ان کا کھانا پینا، رہنا اور ٹیوشن اور جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمارا پراسپیکٹس لوگ جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اس میں پوری اس کا بریک اپ دیا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ کئی بچے حفاظ ایسے بھی ہیں جو کہ غریب طبقات سے ہیں، جن کے لیے یہ فیس مشکل ہوگی، تو ان کے لیے اسپانسرشپ بھی اویلیبل ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک فارم جمع کرتے ہیں اور اس کو اسیس کر کے، اور 25% سے لے کے 75% تک، اور کچھ کیسز میں ایون 100% اسپانسرشپ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو بچے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اگر 90% سے زیادہ اسکور کرتے ہیں تو ان کو 20% کنسیشن، اس سے تھوڑا کم پہ 10 اور 5% اچھا، 75% جو زیادہ اسکور کرتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے جی کہ جب ہم لوگ انٹرنس ان بچوں کا لیتے ہیں تو جی ظاہر سی بات ہے وہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، تو آپ اس میں کیا چیز فوکس کرتے ہیں، کس چیز کا مطلب کہ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اس کا بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک تو مضمون کی صلاحیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے میں کیا اس میں تجسس کیا ہے، اس میں کتنی کیوریوسٹی ہے، کتنا انتھوزیازم ہے. یہ سب اسیس کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک اسپیشلسٹ انسٹیٹیوشن کی طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے اس چیز کی بھی کوشش رہے گی کہ اور ڈسٹرکٹس میں اور صوبوں میں انشاءاللہ اس کو پھیلائیں. لیکن یہاں کے اوپر ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تقاضے تو بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں پہ میرٹ کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بھلے ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ بالکل میتھس میں ایکسل کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ اسپرٹ فار لرننگ اور ایک شارپنیس جو ہے وہ کیا ہے، کتنی ہے، اور کتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ شوق ہے محنت کرنے کا، اس چیز کو ہم ضرور بہت دھیان سے دیکھتے ہیں. بالکل، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کے پاس میں ایک جگہ ہے گوپا بہو، ہردوئی سے لگ بھگ 25 کلومیٹر دور، تو وہاں پر ایسے جی کافی سارے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اور لیکن ان کے پاس میں ایک سیدھا کوئی لائن نہیں مل رہی ہے. پیرنٹس بھی پریشان ہیں، اب وہ واپس جی بیک اسکولوں میں تو آ نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے یہ آپشن بہت اچھا ہے. اور جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا نمبر اور یہ ساری چیزیں اپنے اسکرین پر چلا دوں تاکہ آپ سے لوگ زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ کر لیں. جی، میرے آرگنائزیشن کا نمبر اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں، ای میل، آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اور 3 نمبرز ہیں جس پہ ہیلپ لائن ہے اور اس پر داخلے جاری ہیں. تو ان نمبرز پہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اچھا، تو ویسے آپ حضرت اس میں ٹائمنگ کیا ہے ایڈمیشنز کا؟ نارملی کیا ٹائم رہتا ہے؟ عموماً تو یہ ہم فروری سے داخلے شروع کر دیتے ہیں، اور کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ ہم جو اپریل میں نیا اکیڈمک سیشن شروع ہوتا ہے تو اس طرز کے اوپر ہم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اس سال کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور تمام یہ چیزیں رہیں، تو اس لیے ایڈمیشن پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اور ابھی ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے، اور عید کے بعد بھی جاری رہے گا، ڈپینڈنگ کہ ابھی کتنی سیٹس باقی رہتی ہیں، کیونکہ ایک سال میں ہم 80 داخلے ہی لیتے ہیں. تو انشاءاللہ
ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ چیلنجز ہوئے، اس وجہ سے تھوڑا سا سیشن ڈیلے ہوا ہے، لیکن ہماری آن لائن کلاسز اور آن لائن ایڈمیشن جاری ہیں۔ تو یعنی کہ ایک سال میں 80 ایک لمٹ ہے ہماری، اور حضرت تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ابھی لگ بھگ ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے ہمارے یہاں پر اداروں میں؟ ابھی ہمارے پاس تقریباً 100 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس 10th اور 11th میں ہیں، اور اس میں انشاءاللہ یہ تھا کہ ابھی نئی عمارت بنی ہے اور کلاسز بھی ہم بڑھا رہے ہیں، ٹیچرز کو بھی بڑھایا ہے، تو انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم کم سے کم جو ہے وہ 300 تک اپنی اسٹرینتھ کو لے جائیں گے۔ اور اس میں کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ کوالٹیٹیو ایجوکیشن اور ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہے، تو بہت زیادہ بھیڑ جمع کر لینا مقصد نہیں ہے، بچوں کو لمیٹڈ ہی لیں گے تاکہ ایک ایک بچے کے اوپر اچھی توجہ دی جا سکے۔ بالکل حضرت، یہ تھوڑا سا آپ فوکس بتائیے کہ کہاں پر ہے ادارہ ابھی، یہ جو فی الحال آپ نے ادارہ کھولا ہے تو وہ کہاں پر ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی ماشاء اللہ، یہ بہت مشہور جگہ ہے، فلت مظفر نگر میں، وہاں پہ یہ ادارہ ہے جو دہلی سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی گاڑی سے وقت لگتا ہے، 150-200 کلومیٹر ہے، اور ایک 5 ایکڑ کیمپس ہے، اور اس میں رہائشی فیسلٹیز اور لیب اور لائبریری، اسپورٹس فیسلٹیز وغیرہ تمام چیزیں ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ لوگ جا کے اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں۔ سو ویورز، آپ جیسے کہ آپ کو ساری چیزیں ابھی پتہ چلی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسکرین پر آپ کے سامنے ویب سائٹ ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر ڈیٹیل، تو جن حضرات کو کانٹیکٹ کرنا ہو یا اگر جو خاص طور سے ضلع ہردوئی کے ہیں وہ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی ایڈمیشن فارم کو فل کرنے میں، تو ہماری طرف سے QNT کی طرف سے اور ہمارا ادارے کائنات انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے بھی یہ مدد ہمارے جو بھی حضرات ہیں جو چاہتے ہیں ان کو دے دی جائے گی، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کے اندر بن جائے۔ تو عابدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور اصل آخر میں بس میں یہ بات اور عرض کروں گا کہ یہ ایک ہماری اجتماعی محنت ہے، اور اس کو کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ غیر منافی ادارہ ہے اور ایک خدمت کی جذبے سے کام ہو رہا ہے، اور ملک میں اور دنیا میں جو تقاضے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور تمام اکابرین جو ہیں دارالعلوم دیوبند کے، سہارنپور کے، مظاہر کے، ان سب سے ہماری ملاقات ہوتی رہی ہے، اور الحمدللہ سب کی دعائیں ہیں، تو آپ حضرات بھی دعا کریں۔ ہردوئی بڑے کابرین کا، بزرگوں کا علاقہ رہا ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کرے اور آگے انشاءاللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ بالکل بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے، شکریہ حضرت، اللہ حافظ۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم۔